بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان اور اخلاق میں باہمی تعلق اور رشتہ۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی دنیا کو جہاں عقیدہ و ایمان کی درستی کی طرف دعوت دی اور بلایا، بعینہ اسی طرح روز اول سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اخلاق و کردار کی درستی کی طرف بھی اسی اہمیت کے ساتھ دعوت دی اور متوجہ فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نبوت کا جب 5واں سال چل رہا تھا، تب مکہ میں وہاں مشرکین مکہ کی طرف سے ان کمزور اور بے بس مسلمانوں کے ساتھ جو ایذا رسانیوں کے سلسلے تھے اور جو ظلم و ستم کے لامتناہی وہ معاملات تھے، تو اسی چیز کے پیش نظر یعنی مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و زیادتی سے بچنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو چاہے وہ مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر جائے، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بہت ہی انصاف پسند اور یہ کہ عادل قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ جب بہت سے مسلمان مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، تب وہاں ایک بار نجاشی شاہ حبشہ نے جب ان مسلمانوں سے دین اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جب استفسار کیا تھا کہ تمہارے نبی کہ جنہیں تم نبی تصور کرتے ہو، یہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اور یہ کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تب جواب میں وہاں جو مسلمان اس وقت جو صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں موجود تھے، ان میں سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے یعنی جعفر نے نجاشی کے سوال کے جواب میں یوں فرمایا کہ ایھا الملک کنا اہل الجاہلیہ کنا نعبد الاصنام ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا ضعیف۔ اے بادشاہ، ہم تو جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ہم مردار کھایا کرتے تھے اور ہم پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک روا رکھتے تھے، اور یہ کہ ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ فبعث اللہ فینا رسولا فآمنا به وصدقناه
ایسی صورتحال میں اللہ نے ایک شخصیت کو ہماری جانب مبعوث فرمایا، ہم نے اس پر ایمان قبول کیا اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ امرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، اس نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور اس نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم ہمیشہ سچ ہی بولا کریں اور یہ کہ امانت کی حفاظت کیا کریں، اور یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کریں، اور یہ کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آیا کریں۔ الغرض یہاں اس واقعے میں یہ ثبوت موجود ہے اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ روز اول سے ہی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تمام تر گفتگو جو کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی، یہ تو دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور کی یہ گفتگو ہے اور یہ معاملات ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آئی کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے باز رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس چیز کا تعلق ہو گیا عقیدہ و ایمان سے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا، یہ تمام ایسے معاملات ہیں اور ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ الغرض اخلاق کی اہمیت کو، اور یہ کہ ایمان اور اخلاق میں جو باہمی تعلق ہے، ہمیں اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ روز اول سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بیک وقت ان دونوں چیزوں کی طرف دعوت دی کہ عقیدہ و ایمان کی درستی، اور اس کے ساتھ ہی پہلے دن سے ہی اخلاق و کردار کی بھی درستی کی طرف دنیا کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ بات دریافت کی گئی، فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یعنی وہ کیا کام ہے کہ اگر انسان اس کام کو اپنائے تو وہ ایسا کام ہے کہ اسی کی وجہ سے، یعنی اسے اپنانے کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کیا کام ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق
دو چیزیں بیان فرمائیں اس سوال کے جواب میں۔ پہلی چیز تقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف۔ ہمیشہ دل میں یہ احساس جاگزی رہے، ہمیشہ یہ جذبہ دل میں تازہ رہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہر حالت میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میری کوئی بات، میرا کوئی کام کبھی کسی صورت چھپنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، اور ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق تو عقیدہ و ایمان سے ہے کہ انسان کے دل میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر اسی ایمان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا، تو یہ ہو گئی پہلی بات کہ جس کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وحسن الخلق، یعنی خوش اخلاقی۔ انسان ہمیشہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کو کبھی نہ ستائے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی کسی حرکت سے، اور نہ اپنی کسی بات سے۔ یوں الغرض ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے بھی یہی بات بخوبی واضح و ثابت ہو گئی کہ ایمان اور اخلاق میں بہت ہی مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ خوبیوں کو اپنائیں، اچھے اور عمدہ اخلاق کو اپنائیں، اور برے اخلاق سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھیں، قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم دیا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ صورتحال کے اکثر و بیشتر وہاں ایسے مواقع پر اللہ کی طرف سے ایمان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ تو یقیناً اس سے یہی یاد دہانی مقصود ہے اپنے بندوں کو اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں اخلاق کو اپناؤ اور فلاں اخلاق سے، فلاں عادت سے تم ہمیشہ بچتے رہو اور دور ہی رہو، تو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں یہ حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ تو اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان کہ جو تمہارا اصل اور حقیقی سرمایہ ہے، وہ ایمان کہ جس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و خوبی کا اور عافیت و سلامتی کا اور نجات کا اور صلاح و فلاح کا راز پوشیدہ ہے، تو وہ ایمان جو کہ تمہاری قیمتی ترین پونجی ہے، اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ فلاں عادت اپناؤ، فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، فلاں عادت سے دور رہا کرو، کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
تو یوں بھی ایمان اور اخلاق و کردار میں تعلق واضح و ثابت ہوا۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اور یہ کہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھے انسان، اور سچائی کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہا کرے مسلمان، تو جہاں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس آیت کی ابتدا یوں ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ ایمان والو، پہلے یہ بات یاد دلا دی گئی کہ ایمان والو، اگر تم خود کو ایمان والے سمجھتے ہو تو آگے تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت کو بھی یاد رکھنا۔ تو فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ کہ وکونوا مع الصادقین، سچوں میں شامل ہو جاؤ، جو اچھے اور سچے لوگ ہیں تم ان کے ساتھ ہی رہا کرو۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ سچائی کو اختیار کرو، جو سچے لوگ ہیں تم انہی میں شامل ہو جاؤ، انہی کے ساتھ رہا کرو، کہ تمہاری صحبت، تمہارا قلبی تعلق اور تمہارا میل جول، تمہاری نشست و برخاست انہی لوگوں کے ساتھ رہنی چاہیے کہ جو اچھے اور سچے لوگ ہیں۔ تو جب اس آیت کا حکم دیا گیا جہاں قرآن کریم کی جس آیت میں، تو پہلے یہ بات یاد دلا دی گئی کہ اے ایمان والو، یعنی یہ جو تمہیں سچ بولنے کا، سچائی کے راستے پر چلنے کا، سچے لوگوں کی صحبت اور دوستی کا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ جس کے تم دعوے دار ہو اور جسے تم اپنا اصل سرمایہ تصور کیا کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔